بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول رسائل حصہ سوکم سبق نمبر 31 مستصحب کی دلیل کے اعتبار سے استصحاب کی دوسری تقسیم حصہ دال۔ ہماری گفتگو استصحاب کی بنیادی تقسیمات کے بارے میں ہو رہی ہے۔ استصحاب کے 3 بنیادی تقسیمات میں سے دوسری تقسیم مستصحب کی دلیل کے اعتبار سے ہوتی ہے، تو اس تقسیم کے اندر 3 تقسیمات ہیں۔ ان میں سے پہلی تقسیم مکمل ہو گئی ہے، جس میں مستصحب کی دلیل اجماع اور غیر اجماع ہونے کے اعتبار سے تقسیم ہوتی تھی۔ اس کے بارے میں بحث مکمل ہو چکی ہے۔ مستصحب کی دلیل کے اعتبار سے دوسری تقسیم مستصحب پر دلالت کرنے والے دلیل عقلی ہونے اور یا دلیل شرعی ہونے کے لحاظ سے تقسیم ہوتی ہے، اور اسی سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج اس گفتگو کا آخری حصہ ہے۔ احکام عقلیہ میں سے استصحاب حال عقل سے کیا مراد ہے؟ علماء کے درمیان ایک اصطلاح موجود ہے استصحاب حال عقل کے نام سے۔ تو صاحب کتاب جناب شیخ استصحاب حال عقل کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو کچھ ہم نے پہلے بتا دیا اس سے پتہ چلتا ہے استصحاب حال عقل سے مراد براءت اصلیہ یا نفی ازلی مراد ہے، اور اس مورد میں استصحاب حال عقل کے مورد میں حکم عقل بھی موجود ہے اور حکم شرع بھی موجود ہے، لیکن حکم شرع حکم عقل پر مستند نہیں ہے، لہذا استصحاب حال عقل میں حکم عقل کا استصحاب کرنا درست ہے۔ استصحاب حال عقل سے براءت اصلیہ یا بچگی اور معدوم ہونے کی حالت میں تکلیف شرعی کی نفی ہونا مراد ہے۔ استصحاب حال عقل سے مراد وہی براءت اصلیہ ہے، یا کوئی شخص ابھی دنیا میں نہیں آیا ہو، یا بچہ ہو، غیر بالغ ہو، غیر ممیز ہو، تو اس پر تکلیف شرعی نہ ہونا براءت اصلیہ اور استصحاب حال عقل سے مراد ہے۔ یہاں پر اگرچہ حکم شرع کے ساتھ حکم عقل بھی موجود ہے، مگر حکم شرع قضیہ عقلیہ پر مستند نہیں ہے، لہذا استصحاب جاری ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی مثال نابالغ بچے پر تکلیف شرعی لاگو نہ ہونا ہے۔ اس مسئلے میں شرع اور عقل دونوں حکم لگاتی ہے کہ چھوٹا بچہ مکلف نہیں ہے۔ بس یہ استصحاب حال عقل کی ایک مثال دی ہے کہ بچے نابالغ مکلف نہ ہونا حکم شرع بھی ہے، اور اس کے ساتھ عقل بھی حکم لگاتی ہے، مگر عقل کا حکم لگانا وجود مانع کی وجہ سے ہے۔ اب یہاں پہ حکم عقل اور حکم شرع آپس میں مرتبط نہیں ہے، آپس میں مستند نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم عقل کا معیار وجود مانع ہے، چونکہ بچہ کا ممیز نہ ہونا تکلیف کے لاگو ہونے کے لیے مانع بنتا ہے، اس وجہ سے بچہ نابالغ مکلف نہیں ہو سکتا، اور شرع کا حکم عدم مقتضی کی وجہ سے ہے، اور اسی مسئلے میں حکم شرع بھی ہے کہ بچہ مکلف نہیں ہے، اما حکم شرع میں جو ملاک اور معیار ہے وہ عدم مقتضی ہے، چونکہ نابالغ بچے میں بلوغ تکلیف کا مقتضی ہے، وہ ابھی مقتضی آئی نہیں ہے، عدم مقتضی ہے، مقتضی نہیں ہے، اس وجہ سے بچہ نابالغ مکلف نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بچہ ممیز ہونے کے بعد بھی بالغ ہونے تک مکلف نہیں ہے۔
حکم شرع کے قانون کے مطابق بچہ ممیز ہونے کے بعد بھی مکلف نہیں ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. تو جب بچہ ممیز ہو جائے تو حکم عقل قضیہ عقلیہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ عقل میں جو معیار تھا وہ عدم تمیز ہے کہ بچہ ممیز نہیں ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں دے سکتا، اس لیے مکلف نہیں ہے. جب اس بچے میں تمیز آ گئی، ممیز ہو گیا، مثال کے طور پر 5-6 سال کا بچہ 10 سال کا بچہ ہو گیا، تو پھر وہ عقل دوبارہ حکم نہیں لگاتی ہے. لیکن یہاں پہ شریعت کا حکم باقی ہے. بچہ مکلف نہ ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ بچے کے بلوغ تک جاری ہے، قضیہ عقلیہ کے ساتھ مربوط نہیں ہے. یعنی یہ حکم یعنی اس حکم سے مراد یعنی حکم عقل نہیں، یہ حکم یعنی حکم شرع. حکم شرع قضیہ عقلیہ کے ساتھ مربوط نہیں ہے. یہاں پر قضیہ عقلیہ غیر ممیز یا شخص معدوم کو مکلف قرار دینا قبیح ہونا ہے. حکم عقلیہ قضیہ عقلیہ یہ ہے کہ عقل کہتی ہے ایک شخص معدوم یا مکلف غیر ممیز بچے کو مکلف قرار دینا درست نہیں ہے، اور یہ سلسلہ بچے کی ممیز تک جاری ہے. اس کے بعد جو ہے بچہ ممیز ہونے کے بعد قضیہ عقلیہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن قضیہ شرعیہ باقی ہے، حکم شرع باقی ہے اور استصحاب جاری کرنا درست ہے. صاحب فصول کا علماء اصولیین پر اشکال اور مصنف کا جواب. صاحب فصول محمد حسین حائری تہرانی صاحب نے علماء اصولیین پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ علماء اصولیین نے استصحاب حال عقل کو نفی اور براعت کے ساتھ خاص کر دیا ہے، حالانکہ یہ تخصیص درست نہیں ہے، کیونکہ استصحاب حال عقل وجودی اور عدمی دونوں پر مشتمل ہے. صاحب فصول جناب محمد حسین تہرانی نے فرمایا ہے کہ علماء اصولیین نے استصحاب حال عقل کو فقط ایک مثال میں منحصر کر دیا، اور یہ منحصر کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ استصحاب حال عقل سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ عقل کے ساتھ حکم شرع ہے، حکم شرع کے ساتھ ساتھ عقل بھی حکم لگاتی ہے، تو اس کی تو بہت ساری مثالیں ہیں، احکام وجودی میں بھی ہے، احکام عدمی میں بھی ہے. تو اصولیین نے اس کو فقط ایک مثال میں منحصر کیوں کیا؟ یہ اشکال ہے صاحب فصول کی طرف سے. اور صاحب کتاب مصنف کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہم نے استصحاب حال عقل کے بارے میں بیان کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب فصول کا اشکال درست نہیں ہے، کیونکہ اگر حکم شرع قضیہ عقلیہ پر مستند ہو تو امر وجودی اور عدمی دونوں میں استصحاب جاری نہیں ہو سکتا ہے. بس استصحاب حال عقل سے مراد ہماری نظر میں وہ احکام شرعی ہے جو حکم عقل پر مستند نہیں ہے. تو یہ مورد تو صرف ایک مورد میں منحصر ہے، براعت اصلیہ میں منحصر ہوتا ہے. اگر استصحاب حال عقل سے مراد وہ احکام شرعیہ مراد لے جو حکم عقل پر مستند ہے، تو اس میں تو استصحاب جاری نہیں کر سکتے ہیں. اگر احکام وجودی ہو تب بھی نہیں ہو سکتا، احکام عدمی ہو تب بھی نہیں ہو سکتا. تو جناب محمد حسین تہرانی صاحب نے صاحب فصول نے استصحاب عقل کی جو اصطلاح ہے اس کا مطلب الگ مراد لیا، لیکن ہم نے جو مراد لیا ہے وہ الگ معنی ہے کہ استصحاب حال عقل سے مراد وہ حکم شرعی ہے جو حکم عقل پر مستند نہیں ہوتا. تو اس کے لیے تو فقط ایک ہی مثال ہے. اما صاحب فصول نے جو مثالیں دی ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسے احکام ہیں جو عقل پر مستند ہے. صاحب فصول محمد حسین تہرانی صاحب نے استصحاب حال عقل کی کئی مثالیں دی ہے، ان میں سے کچھ مثالیں احکام وجودی ہے، کچھ عدمی ہے. اب مثالوں پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مثالیں ایسے احکام پر مشتمل ہے جو کہ حکم عقل پر مستند ہے، اور ہم نے پہلے کہا ہے کہ جو احکام حکم عقل پر مستند ہو وہاں پہ استصحاب جاری نہیں کر سکتے ہیں. بطور مثال جناب صاحب فصول نے ایک مثال دی ہے کہ تصرف در مال غیر بدون اذن مالک قبیح ہے، یہ مثال دی.
تو دوسروں کے مال میں اس کی مالک کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا عقلاً بھی قبیح ہے اور شرعاً حرام ہے. تو یہ حکم عقل ہے اور یہاں استصحاب جاری نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پہ حکم عقل اور حکم شرع آپس میں مربوط ہے، مستند ہے. حکم شرع مستند تو حکم عقل ہے، تو جس طرح حکم عقل مستقل میں استصحاب جاری نہیں ہو سکتا، حکم شرع جس کی بنیاد عقل پر ہو اس میں بھی استصحاب جاری نہیں ہو سکتا ہے. لہذا صاحب حصول کا اشکال درست نہیں ہے. انہوں نے استصحاب حال عقل سے مراد ایسی مثالیں لی ہے جس میں حکم عقل بھی ہے، حکم شرع ہے اور آپس میں مربوط ہوتا ہے. یہ ہماری مراد نہیں ہے. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ استصحاب حال العقل. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ اسی باب میں سے استصحاب حال عقل بھی ہے. اس باب سے مراد یعنی ان احکام میں سے ہے جس میں عقل بھی حکم لگاتی ہے اور شریعت بھی حکم لگاتی ہے، لیکن حکم شرع حکم عقل پر مستند نہیں ہے. تو اسی مستند نہ ہونے کے باب میں سے ہے استصحاب حال عقل. المراد به فی اصطلاحہم استصحاب البراءۃ والنفی. اور استصحاب حال عقل سے مراد علماء اصولین کے اصطلاح میں براءت اور نفی ہے. فالمراد استصحاب الحال التی، بس یہاں استصحاب حال سے مراد اس حالت کی استصحاب کرنا ہے التی یحکم العقل علی طبقها، عقل بھی اس حالت کے مطابق حکم لگاتی ہے، یعنی شریعت کے ساتھ عقل بھی حاکم ہے. وَهُوَ عدم التکلیف، یہاں پہ وَهُوَ سے مراد یہ حکم عقل عدم تکلیف ہے، تکلیف شرعی بچے نابالغ پر نہ ہونا اور شخص معدوم پر نہ ہونا، یہ حکم عقل ہے. اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ نابالغ بچے پر تکلیف شرعی نہیں ہے. لَلْحَالُ الْمُسْتَنَدُ إِلَى الْعَقْلِ، اما وہ حالت یا وہ حکم مراد نہیں ہے جو عقل کے ساتھ مستند ہو. عقل کے ساتھ مستند ہو تو وہاں پہ تو استصحاب جاری نہیں ہو سکتا. حتیٰ یقال، یہاں تک یہ کہا جائے ان مقتضی ما تقدم ہوا عدم جواز استصحاب عدم التکلیف عند ارتفاع القضیۃ العقلیہ. جو گزشتہ دلیل ہم نے حکم عقل میں استصحاب جاری نہ ہونے کے لیے بتایا ہے اس کے تقاضا کے مطابق عدم تکلیف کا استصحاب کرنا جائز نہیں ہے جب قضیہ عقلیہ مرتفع ہو جائے. قضیہ عقلیہ کے خاتمہ ہونے کے بعد حکم شرع میں بھی استصحاب جاری نہیں ہو سکتا. یہ یہاں پہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو حکم شرع ہے وہ حکم عقل پر مستند نہیں ہے. وہی قبح تکلیف غیر الممیز او المعدوم، وہی اسمرت قضیہ عقلیہ اس جگہ میں غیر ممیز اور شخص معدوم کا مکلف بنانا قبیح ہونا ہے. تو غیر ممیز اور معدوم شخص پر تکلیف لاگو نہیں ہو سکتا. جب بچہ ممیز ہو جائے تو قضیہ عقلیہ مرتفع ہو جائے گا، لیکن حکم شرع میں استصحاب جاری کر سکتے ہیں. جب تک بچہ بالغ نہ ہو عدم تکلیف کا استصحاب جاری کر سکتے ہیں. وَمِمَّا ذَكَرْنَا ظَاهِرًا، اور جو کچھ ہم نے بیان کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْاعْتِرَاضِ عَلَى الْقَوْمِ، کہ علماء اصولین پر اعتراض کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے فی تخصیص استصحاب الحال العقل باستصحاب النفی والبراءہ، کہ علماء اصولین پر اس وجہ سے اعتراض کرے کہ انہوں نے استصحاب حال عقل کو نفی اور برات کے ساتھ خاص کر دیا. تو استصحاب حال عقل کی مثال کو صرف نفی اور براعت میں تخصیص دینے میں اشکال کرنے کی وجہ نہیں ہے. یہ صاحب حصول کا اشکال ہے. انہوں نے یوں اشکال کیا بأن سے، اس اشکال کی وضاحت ہے بأن ثابت بالعقل، بے شک وہ حکم جو عقل کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے قد یکون عدمیًا وقد یکون وجودیًا، کبھی وہ حکم عدمی ہے کبھی حکم وجودی ہے. فلا وجہ للتخصیص، بس صاحب حصول فرماتے ہیں کہ اس استصحاب حال عقل کو صرف براعت اور نفی کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. تو صاحب کتاب فرماتے ہیں اس طرح اشکال کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. وذالک لما عرفت، وذالک یعنی یہ لا وجہ کی وجہ، وذالک یعنی لا وجہ للاعتراض علی القوم، علماء اصولین پر اشکال کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے.
علت یہ ہے کہ لما عرفت، جیسا کہ آپ نے جان لیا، من ان الحال المستند الى العقل المنوط بالقضیۃ العقلیہ، بے شک وہ حال جو عقل پر مستند ہو، المنوط بالقضیۃ العقلیہ، اور قضیہ عقلیہ سے مربوط ہو، لا یجری فیہا الاستصحاب، اس میں، اس قضیے میں یا اس حال میں استصحاب جاری نہیں ہوتا ہے، وجودیاً کان او عدمیاً، چاہے وہ حال وجودی ہو یا حال عدمی ہو۔ تو جناب محمد حسین تہرانی نے استصحاب حال عقل سے مراد ان احکام شرعی کو مراد دیا ہے جو کہ حکم عقل پر مستند ہوتے ہیں، تو یہ اس میں تو استصحاب جاری نہیں کر سکتے ہیں، وجودیاً کان او عدمیاً، چاہے وہ احکام وجودی ہو یا عدمی ہو، فرق نہیں پڑتا۔ وما ذکرہ من الامثلۃ یظہر الحال فیہا مما تقدم، اور جو مثالیں جناب محمد حسین تہرانی صاحب وصول نے ذکر کیا ہے، اس سے ان مثالوں کی حالت ظاہر ہوتی ہے، مما تقدم، جو کچھ پہلے ہم نے بیان کیا، اس سے مثالوں کی حالت ظاہر ہوتی ہے، مطلب وہ مثالیں ایسی مثالیں ہیں جس میں حکم عقل حکم شرع آپس مربوط ہے، یا دوسری عبارت میں کہہ سکتے ہیں حکم شرع حکم عقل پر مستند ہے، ایسی مثالیں دی ہے، تو ان مثالوں میں تو استصحاب جاری نہیں ہو سکتا۔ اما استصحاب حال عقل سے مراد وہ حکم شرع ہے جو عقل پر مستند نہیں ہے، یعنی حکم عقل بھی موجود ہے، اما حکم شرع اور حکم عقل کا معیار الگ ہے، آپس میں مستند نہیں ہے، تو جہاں پہ حکم شرع حکم عقل پر مستند نہ ہو، اس صورت میں استصحاب جاری کر سکتے ہیں، اور یہ صرف ایک مورد میں خاص ہے، وہی نفی اور براءت اصلی مراد ہے، اور اس سلسلے میں علماء اصولین پر اشکال کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔